السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان، وضو کے بیان کا باب نمبر 41، 42، 43، 44، 45 اور حدیث نمبر 160، 161، 162، 163، 164 اور 165 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کیا یہ ضروری ہے کہ دودھ پینے کے بعد بھی کلی کی جائے اور سو جانے سے وضو کرنا ضروری ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو 1-2 مرتبہ اونگ جانے سے یا جونکا آ جانے، سر کے ہل جانے سے وضو کو فرض نہیں سمجھتا۔ بغیر حدث کے وضو پر وضو کرنا بھی ثابت ہے۔ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پیشاب کے دھونے کے متعلق جو وارد ہوا ہے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 41، حدیث نمبر 160۔ کیا یہ ضروری ہے کہ دودھ پینے کے بعد بھی کلی کی جائے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ باب نمبر 42، حدیث نمبر 161۔ سو جانے سے وضو کرنا ضروری ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو 1-2 مرتبہ اونگ جانے سے یا جونکا آ جانے، سر کے ہل جانے سے وضو کو فرض نہیں سمجھتا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اونگنے لگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز توڑ کر سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا تو وہ کچھ نہیں جانتا، شاید استغفار کرتا ہو اور وہ انجانے میں اپنے نفس کو بددعا دے ڈالے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 162۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے اور سمجھنے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ باب نمبر 43، حدیث نمبر 163۔ بغیر حدث کے وضو پر وضو کرنا بھی ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جب تک وہ حدث نہ کرے ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا۔ اور باب نمبر 44، حدیث نمبر 164۔ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور بظاہر کسی بڑی بات پر عذاب نہیں کیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائے ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ باب نمبر 45، حدیث نمبر 165، پیشاب کے دھونے کے متعلق جو وارد ہوا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لاتا تھا، اور اس پانی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استنجا کیا کرتے تھے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے بیان کا باب نمبر 46، 47، 48، 49، 50 اور حدیث نمبر 166، 167، 168، 169، 170 اور 171 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کا اعرابی کو مہلت دینا کہ وہ اپنے پیشاب سے جو مسجد میں کر رہا تھا فراغت حاصل کر لے۔ اور پیشاب، بچوں کا پیشاب نجس ہے یا نہیں، اور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا کیسا ہے، اور اپنے ساتھی کی موجودگی میں پیشاب کرنا، اور دیوار سے حجاب کرنا اور خون کا دھو ڈالنا کافی ہے۔ ان بابز کی پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔